حرمین شریفین تو محفوظ ہے اور ہر سال وہاں زائرین اور حجاج کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جا رہا ہے، پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ غیر محفوظ ہے؟ جی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ حرمین شریفین بالکل محفوظ ہے۔ وہاں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ شراب نوشی عام کی جا رہی ہے، فحاشی کے اڈے کھولے جا رہے ہیں، بت خانے آباد کیے جا رہے ہیں، حتی لائیو گانوں کے کانسرٹس رکھے جا رہے ہیں، اور قرآن میں جن افراد کے لیے واضح حکم موجود ہے کہ ان سے دوستی نہ کی جائے، یہود و نصارہ سے دوستی نہ کی جائے، ان تک کو پناہ دی جا رہی ہے۔ ان سب کے باوجود بھی اگر مسلمان حرمین شریفین کو ایک سیف ہینڈ میں سمجھتے ہیں کہ جن کے خادمین کے لیے ایپسٹین فائل میں موجود وہ شخص جو بچوں کے ساتھ بد کرداری اور ظلم کرتا آ رہا ہے، وہ ان خادمین کے بارے میں جو ہے وہ اس طریقے سے نازیبا الفاظ میں گفتگو کرے کہ جیسے کوئی اپنے پالتو کتے کو ایک طریقے سے بلاتا ہے، وہ جونی کہہ کر اس کو مخاطب کرتا ہے، یا آج کل آپ دیکھیں جس طریقے سے میڈیا میں ہمارے جس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے کہ تلوے اس کے جو ہے وہ چاٹے جا رہے ہیں۔ جی بالکل، اور اگر آپ دیکھیں وہ مسلمان جو اس کی حمایت میں لگے ہوئے ہیں وہ فقط ایران کے بغض میں ٹرمپ کے اتنے نازیبا الفاظ کے باوجود بھی ٹرمپ کی مذمت نہیں کر رہے بلکہ ایران کی مذمت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، جبکہ ایران حرمین شریفین کے اطراف میں موجود انہی کی پناہ گاہوں کے اوپر جو اسلام دشمن ہے انہی کی پناہ گاہوں کے اوپر حملے کر رہا ہے، نہ کہ کسی مقدس مقام پر۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ جنگ شروع ہی مسلمانوں کے ایک مقدس مقام مسجد الاقصی کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اگر میں یوں کہوں کہ یہ جنگ شروع ہی شیعہ سنی بلا تفریق مظلوموں کی حمایت کی وجہ سے شروع بالکل ہوئی۔ ایسا ہی ہے، حتیٰ یہ دیکھا گیا ہے کہ یہود و نصارہ کا ہمیشہ سے کام یہی رہا ہے کہ وہ پروپیگنڈاز اس طریقے سے کرتے ہیں کہ حق و باطل ایک جیسے ہو جاتے ہیں، حق و باطل کو جدا نہیں کر پاتے۔ اگر ابھی بھی مسلمان اس کو محفوظ سمجھتے ہیں تو خدا را ہوش کے نام، خدا را ہوش کے نام۔